السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی بچوں ٹھیک ہو؟ خیریت سے ماشاء اللہ. جی سبق پکا الحمدللہ. کرتے ہیں پچھلے مخارج کا سبق پکا کیا ہوا ہے. مسفرہ سنائیں ذرا مخارج الحروف. مسفرہ آواز آ رہی ہے؟ جی آئیے. مبشرہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی کون کس کا مہارش ہوں؟ سارے سنانے. باب کا شروع کریں نا، آغاز کریں، ترجمہ کریں. با سے جی جی با کا باب سے نہیں، باب شروع کریں. باب مخارج الحروف آغاز کریں. مقدمہ الجزریہ سے پڑھنا ہے اس کو. جی جی وہاں سے ہی، اور کہاں سے؟ مقدمہ جزریہ پڑھ رہے ہیں ہم یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں؟ جی اس کا ترجمہ پڑھنا تھا. اچھا میں نے دوسرے یاد کیے ہیں اسے اردو میں. ترجمہ پڑھنا ہے نا، ترجمہ اصل ترجمہ تو حل کرنا کتاب کو. جی میں بک کھول لوں 1 منٹ. اتنے دیر نہیں لگانے، پہلے ریڈی ہو کے بیٹھا کرے نا. ثنا محمود. ثنا. میں کوشش کروں عائشہ حسن. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قائد صاحب. وعلیکم السلام. جی ترجمہ کریں. مخارج الحروف 17 ان کی مقدار 17 ہے. علی الذین اس قول پر علی الذی اس قول پر یختارو جو اختیار کیا گیا ہے، من اخترب اس شخص کے بارے میں جن کے بارے میں گیا نام ہی نہیں ہے، کیا گیا کا ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ یہ مجہول کا ترجمہ نہیں ہے، معروف کا ترجمہ کریں. جی یختارو یختارہ جو جسے اختیار کیا. من اختبر اس شخص سے جو جن کی طرف اشارہ کیا، جو جن کا نام خلیل. اختبار کا مطلب کیا ہے؟ اختبر خبر سے. کوئی نہیں، صحیح ترجمہ نہیں یاد کیا آپ نے. قائد صاحب میں نے وہ ویسے اردو میں یاد کیے تھے، جیسے میں سنا مخارج اس طرح سے نہیں یاد کیے تھے. وہ تو یاد کرنے ہیں نا ساتھ. دیکھیں ہم کوئی عام اردو کی کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم تو مقدمہ جزریہ حل کر رہے ہیں نا. کتاب ہی تو حل کرنی ہے نا ساتھ. اس کتاب کا ترجمہ بھی تو آنا چاہیے. یہ عربی اشعار ہیں، ان کا ترجمہ بھی تو مقصود ہے نا ساتھ. ہاں جی کون ہے؟ کھڑی ہے میں سنا. دیا. سنائے ساتھی، جلدی کریں. سازکر میرے پاس اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. کتاب نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کتاب جزریہ کی بک نہیں ہے. سازکر ہو گئی. کتنی شیئر بڑی ہو گئی. بات ہے، آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کتاب نہیں ہے. گروپ کے اندر شیئر بھی کی گئی ہے، پڑھیے. جی سازکر. اتنے دیر جی نہیں لگانے، سبق بھی پڑھنا آگے. جی سازکر کہاں سے پڑھنا ہے؟ باب شروع کریں نا، پہلے شعر کا دوبارہ ترجمہ کریں. صحیح. یقول راجعی افی رب سامعین. شاباش. یہ مخارج الحروف کا باب ہے. مقدمہ شروع کر لیا آپ نے. جی نہیں سازکر.
مخارج الحروف 17 مخارج الحروف 17 ہیں. علی الذی یختارہ من اختبر، اس شخص کی طرف اس شخص نے چنے جو کہ بہت جس نے خبر دینے والے نے خبر دی، بہت جو بڑا باخبر ہے. سو کی تیاری کر کے آئی ہیں؟ ترجمہ جی یاد سر، کیا ہے؟ ترجمہ نہیں کیا؟ نہیں یاد کیا سر. تو پھر کیا کیا گیا؟ ترجمہ تو ہم نے حل کرنا ہے کتاب کا. اگر صرف تجوید پڑھنی ہے تو ہم یہ عربی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کوئی قول و سدید، تعبیر و تجوید یا کوئی اور کی تجوید کی کتاب پڑھ لیتے ہیں. پھر مقدمہ جزریہ کا انتخاب کیوں کیا؟ عفواً استاذ کریم، ہاں جی، اگر ترجمہ، ہاں جی ذرا ہاتھ کھڑے کریں نا جو تیاری کر کے آئے ہیں، جنہوں نے تیاری کی ترجمہ حل کیا باقاعدہ. جلدی کریں، جلدی، شاباش. مجھے بھی پتہ چلے نا، ذرا میں دیکھ چکھنے لگا ہوں ایک چاول کھا کے. بس یہ اتنے لوگ پڑھنے والے ہیں، باقی دال کھانے والے ہیں. 1 2 3 6 لوگ ہیں. 6 لوگوں نے تیاری کی ہے سبق کی، دیکھ لو. اور میں نے سبق کے اینڈ میں کیا تیاری کرنی تھا، ٹیسٹ لے لوں یا کوئی دو سے بھی ہو سکتا ہے. یا میں نے کہا تھا کہ میں خارج کر لی ہوں گے غالباً کچھ لوگوں نے، اور کتاب تو حل کی نہیں. حالانکہ کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، کتاب ہے صرف تجوید پڑھنا مقصد ہے، بلکہ کتاب کو حل کرنا بھی ایک مرجع کی کتاب ہے. یاد ہی نہیں کیا باقی لوگوں نے. آج میں آگے پڑھانے لگا ہوں، اور آج میں نے انشاءاللہ صفات کا باب پڑھا دینا ہے. صفات کا باب پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے نا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. پہلے خلاصہ بیان کرتا ہوں یا اردو میں ساری وضاحت کرتا ہوں، پھر آخر میں اشعار کا ترجمہ کراؤں گا. تو چیزیں لکھ لیں جو میں پڑھاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، صفات کا بیان ہم نے شروع کرنا ہے، جو ہے صفات کا باب. تو اس والے سے جان لیں کہ صفت کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. صفات اصل میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد صفت ہوتا ہے. صفت جس کا لغوی اعتبار سے صفت اس چیز کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی حالت یا کیفیت کو صفت کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں جی رات کیسی ہوتی ہے، اس کی حالت اور اس کی کیفیت بیان کریں گے تو کہیں گے رات سیاہ ہوتی ہے، تو یہ سیاہ اس کی صفت ہے. دن سفید ہوتا ہے، یہ سفید دن کی صفت ہے. کسی آدمی کا قد لمبا ہے تو آدمی وہ خود چیز ہے، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ لمبا ہے. یہ جزریہ کتاب ہے، اور اس کی صفت کیا ہے کہ یہ تجوید سے متعلقہ ہے. تو صفت ہوتا ہے کسی بھی چیز کی حالت اور کیفیت کو. اصطلاحی اعتبار سے قرہ کی اصطلاح میں یعنی کہ صفات سے کیا مراد ہے، اس سے مراد وہ حالتیں اور کیفیتیں ہیں جو حروف میں پائی جاتی ہیں. وہ حالتیں اور کیفیتیں ہیں جو حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے پائی جاتی ہیں. جیسے کسی حرف کا موٹا ہو جانا، کسی کا باریک ہونا، ٹھیک ہے، کسی کو سٹی کے ساتھ پڑھنا ہے یا کسی کو بغیر سٹی سے پڑھنا ہے، تو یہ حروف کی تو یہ صفات ہے. اب صفات کا باب رکھا کیوں کیا ہے، یا صفات کا ہم صفات کی پہچان اور اس کی معرفت کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو آپ اس والے سے بھی جان لیں گے صفات کے بنیادی اور بڑے 3 فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں صفات کو جاننے کے. پہلا تو یہ ہے کہ جن حروف کا مخرج ایک ہوتا ہے، بعض جب ہوتا ہے نا کہ ایک ہی مخرج سے کئی حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے تا دال تو ان کا مخرج ایک ہے، سا دال ظا ان کا مخرج ہے ایک ہے، حروف صفریہ ذا سین صاد ان کا مخرج ایک ہے. اب جن حروف کے مخارج ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی مخرج ہوتا ہے جن حروف کا، تو صفات کے ذریعے پھر ان حروف کا آپس میں فرق کیا جا سکتا ہے. اگر صفات نہ ہوں، ادھر سے مخرج بھی ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا رہے، شکل کیا رہے گا، پڑھنے میں ادائیگی کا تو فرق کوئی نہیں رہے گا. تو یہ صفات کی وجہ سے وہ حروف جو ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں. جیسے تا اور طا ہے، ٹھیک ہے. اب طا کے اندر صفت استعلاء ہے جبکہ تا میں نہیں ہے، تو
تو اس طرح ان دونوں میں تا کو موٹا کرتے ہیں، تا کو بریک کرتے ہیں، فرق پڑتا ہے. سین اور سواد میں سیٹی دونوں میں ہی ہے، لیکن سین بریک کے سواد کو موٹا پڑتے ہیں. تو یہ صفات کے ذریعے ان کی آپس میں پہچان ہوتی ہے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قوی اور ضعیف حروف کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا حروف قوی اور کون سا ضعیف ہے. اس کے آگے مزید وضاحت آئے گی. اور تیسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ صفات کی بنیاد پر حروف کی صحیح ادائیگی ہو جاتی ہے. ان میں قرآن کی تلاوت کرتے وقت خوبصورتی آ جاتی ہے. جیسے کہ ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ. جب صفات کا لحاظ رکھا جائے گا تو تب ہی یہ قرآن کی تلاوت خوبصورت ہو سکتی ہے. اب صفات کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کچھ صفات لازمہ ہوتی ہیں اور کچھ صفات عارضہ ہیں. یعنی دو طرح کی صفات ہیں، کچھ لازمہ اور کچھ عارضہ ہیں. اب لازمہ عارضہ یہ کیا، ان کی دونوں میں کیا فرق ہے؟ لازمہ کا ایک جو عمومی سا مفہوم یہ سمجھ لیں، ان کی تعریف یہ سمجھ لیں کہ لازمہ وہ ہوتی جو ہر وقت حروف میں پائی جاتی. لازمہ لازم سے ہے نا، کسی بھی چیز کا لازم ہونا. تو یہ صفات وہ ہوتی ہیں کہ جو حروف کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں، جبکہ عارضہ وہ ہوتی ہیں جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. تو بہرحال ان کے بنیادی کچھ فروق ہیں، ان کو میں بیان کر دیتا ہوں. 3-4 فرق ہیں، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. پہلا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، ہر وقت اور ہر حال میں صفات لازمہ حروف میں پائی جاتی ہیں. جبکہ جو صفات عارضہ ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ پائی جاتی ہیں اور بعض دفعہ وہ نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، ایک فرق تو یہ ہوا دونوں کا، لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں جبکہ عارضہ ہر حال میں نہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں. کوئی ایسا حرف ایسا نہیں ہے جس میں صفات لازمہ نہ ہوں، جبکہ صفات عارضہ تمام حروف میں نہیں بلکہ بعض حروف میں یا چند حروف میں پائی جاتی ہیں بس. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا اس کو لحن جلی کہتے ہیں. لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی جس کے ارتکاب بعض بندے کو کفر تک لے جاتا ہے. اور اس میں لحن جلی کرنا یعنی بڑی غلطی، صفات لازمہ میں غلطی کرنا گناہ کا باعث بنتا ہے. صفات یعنی کہ تیسرا فرق یہ ہو کہ صفات لازمہ میں غلطی لحن جلی کہلاتی ہے اور صفات عارضہ میں غلطی لحن خفی کہلاتی، چھوٹی غلطی. کہ ایسی غلطی کہ جس کو کرنے سے انسان کفر تک نہیں پہنچتا یا گناہ نہیں ہوتا. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ بغیر کسی سبب کے پائی جاتی ہے، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر سبب نہ ہو تو پھر وہ صفات عارضہ بھی نہیں ہوتی. اچھا جی، اب نام سن لیے صفات لازمہ اور عارضہ، مطلب ایک یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی. اب ان کے نام بھی ہیں، ان کی نام اور ان کی تعریفات اور یہ کن کن حروف میں پائی جاتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. صفات لازمہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی صفات کی دو قسمیں، ایک صفات لازمہ اور ایک صفات عارضہ. صفات لازمہ کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ہوتی ہے صفات لازمہ متضادہ، میم تا ضاد الف دال ہا، متضادہ. اور دوسری قسم ان کی ہے صفات لازمہ عارضہ، عفوا عارضہ نہیں، صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ غیر متضادہ، یہ متضاد ضد سے ہے، یعنی متضادہ وہ والی کہ جن کی ضدیں بھی موجود ہوتی ہیں، غیر متضادہ وہ ہوتی ہیں جن کی ضد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ آگے مزید انشاءاللہ آپ تفصیل پڑھتے ہیں ان کی. تو پہلے تو ان کے نام لکھ لیں، متضادہ کون سی غیر متضادہ کون سی ہیں. تو صفات لازمہ متضادہ جو ہے نا یہ بنتی ہیں 11. ٹھیک ہے، پہلی ہے ہمس، پہلی صفت ہمس ہے اور اس کی ضد ہوتی ہے جہر. اور دوسری ہوتی ہے شدت اور اس کی ضد ہوتی ہے رخوت. ویسے یہ ٹوٹل 4 بن گئی ہیں، ہمس اور جہر 2 ہو گئی،
شدت اور رخوت یہ چار ہو گئے. تو ہمس کی جو ضد ہے وہ جاہر ہے. یہ ضد اس اعتبار سے کہ ان دونوں کا معنی بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں یہ بھی. تو آگے شدت ہے, اس کی ضد رخوت ہے. شدت اور اس کی ضد رخوت. اور ایک صفت ہوتی ہے توسط. یہ شدت اور رخوت کے بین بین ہوتی ہے, درمیان میں ہوتی ہے. ان کی مزید وضاحت ہم پڑھتے ہیں, فی الوقت آپ نام لکھ لیں. اور ایک صفت ہوتی استعلاء. استعلاء الف سین تا عین لام الف اور حمزہ, استعلاء. اور اس کی ضد ہوتی استفال. استفال. اور ایک ضد ایک صفت متضادہ میں سے ہے اطباق. اطباق. اور اس کی ضد ہے انفتاح. اور اسی طرح ایک صفت ہے ازلاق. اور اس ایک صفت ازلاق ہے اور اس کی ضد ہوتی تھی اسمات. اسمات یا اسمات کہہ لیں. ہاں جی, یہ ہو گیا آپ کی صفات لازمہ متضادہ جو کل 11 بنی ہیں. اور دوسری ہوتی ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ جن کی ضد نہیں ہوتی. یہ کل ہیں جی 8. نمبر 1 صفیر, نمبر 2 قلقلہ, نمبر 3 لین, نمبر 4 انحراف. انحراف. 5 تقریر, 6 تفشی, 7 استطالت, 8 غنہ. تو یہ 8 صفات بنی لازمہ غیر متضادہ. اب صفات عارضہ ان کے نام سن لیں. صفات عارضہ بھی 8 ہے. نمبر 1 تفخیم, نمبر 2 ترقیق, ادغام, اخفاء, اقلاب, مد فرع, تسہیل, ابدال. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوتی ہے, ان کا معنی کیا ہے اور کن حروف میں پائی جاتی ہیں, ان کی تفصیل پڑھتے ہیں. تو ہم نے صفات لازمہ متضادہ, صفات لازمہ ایک 2 قسمیں پڑھی تھی, متضادہ غیر متضادہ. تو پہلے متضادہ کی ہم معرفت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صفات لازمہ متضادہ میں سے پہلی صفت ہے ہمس. پہلی صفت ہمس ہے. ہمس. ہمس کا لغوی معنی ہوتا ہے پستی یا ضعف. پستی, ضعف, ضعف بمانا کمزوری. اچھا جی, جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے نا, صفت ہمس, ان کو کہتے ہیں محموسہ. محموسہ. اور ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. فحثہ سا ہے, فحثہ شخص صاد سکت, فحثہ شخص سکت. یہ مجموعہ ہے حروف محموسہ کا, یعنی جن میں صفت ہمس پائی جاتی ہے. اور ہمس جن میں حروف ہمس پائی جاتی ہے ان میں پھر ادائیگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے, فرق کیا پڑتا ہے صفت ہمس کی وجہ سے. تو فرق یہ پڑتا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں آواز ایسی پستی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. پستی کہہ لو یا کمزوری کے ساتھ, کیونکہ ان کا لغوی معنی ہمس کا پستی اور ضعف ہوتا ہے نا, ضعف وہ معنی کمزوری. تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے نا, ان کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت آواز اتنی کمزوری اور پستی کے ساتھ ان کے مخرج میں ٹھہرتی ہے کہ سانس رکتا نہیں ہے, سانس جاری رہتا ہے. ان کا جیسے ہم نے پڑھا فحثہ شخص سکت, یہ کتنے 10 حروف ہیں. جیسے فحثہ میں فا ہے, اب فا کو پڑھیں تو آپ کی آواز رکے گی نہیں بلکہ جاری رہے گی. اس کو ساکن کر کے پڑھ کے دیکھیں. اف, اف, سا پڑھیں اس, شین پڑھیں اش, اخ, اک, ات. تو یہ دیکھیں
کسی بھی حرف کو پڑھ لیں دیکھ لیں 10 حروف میں سے تو آواز بہت زور کے ساتھ نہیں ٹھہرتی بلکہ انتہائی پستی کے ساتھ اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے اور سانس آپ کا جاری رہتا ہے سانس جاری رہتا ہے اور اس کی شد ہم نے اس کی زد ہم نے بتائی تھی جہر تو ہمس کا لغوی معنی تھا پستی اور کمزوری ضعف تو جار کا معنی ہے بلندی اور قوت بلندی اور قوت اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مجہورہ کہتے ہیں مجہورہ ان کو کہتے ہیں مجہورہ مجہورہ کہتے ہیں جی اور حروف مجہورہ جو پہلے ہم نے 10 حروف پڑھے ہیں نا جن میں صفت ہمس پائی جاتی ہے ان 10 کے علاوہ باقی کتنے 19 حروف رہ گئے ہیں وہ سب کے سب مجہورہ ہی ہیں یعنی 10 حروف میں صفت ہمس پائی جاتی ہے اور صفت ہمس کی زد جو جہر ہے ان 10 کے علاوہ باقی 19 حروف میں پائی جاتی ہے باقی 19 حروف میں پائی جاتی ہے اب دیکھیں فحسہ شخص ساکتہ میں با نہیں ہے نا تو با میں یہ صفت جہر پائی جاتی ہے تو اب جو مجہورہ حروف ہیں جن میں صفت جہر پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت کیا تبدیلی آتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں آواز اتنی قوت اور بلندی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت آواز اتنی بلندی اور قوت کے ساتھ ان کے مخرج میں ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں نا ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ صفات ہیں جو متضادہ ہیں متضادہ کا مطلب تھا کہ ان کی ضد موجود ہوتی ہے اب ہمس کا مطلب پستی ذوف تھا ٹھیک ہے جن حروف میں یہ صفت ہمس پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت آواز اتنی پستی اور کمزوری سے کے ساتھ ٹھہرتی تھی کہ سانس جاری رہتا تھا جبکہ دوسری طرف ہمس کی ضد تھی جہر جس کا لغوی معنی بلندی اور قوت تھا اور جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت آواز اتنی زوردار یعنی قوت اور بلندی سے ٹھہرتی ہے ان کے مخرج میں کہ سانس بند ہو جاتی ہے محموسہ میں سانس جاری رہتی ہے اور مجہورہ میں سانس بند ہو جاتی ہے تو یہ ہوگی نا اس کی ضد تو یہ 19 حروف میں پائی جاتی ہے جیسے با ہے تو با کو پڑھیں گے تو اب اگر کلکلا کو چھوڑ کے بھی پڑھیں اب اتنے زور سے آواز بند ہوتی ہے قوت کے ساتھ جو ہے نا آواز ٹھہرتی ہے ان کے مخرج میں ہونٹوں میں کہ سانس آپ کی بند ہو جاتی ہے آپ سانس کو جاری نہیں کر سکتے اب ایسے نہیں کر سکتے جبکہ دوسری طرف فا دیکھ لیں آپ میری آواز آ رہی ہے نا دیکھیں آپ کو پڑھیں فا کو پڑھیں تو کیسے آواز جاری ہوتی ہے سانس جاری ہوتی ہے آپ آواز نہیں کہنا سانس جاری ہوتی ہے سانس جاری ہوتی ہے آپ ہا کو پڑھیں تب بھی ہاں جی ہا پڑھیں اس جبکہ با میں صرف ہمس نہیں ہے تو یہاں پہ سانس جاری نہیں رہتی سانس آپ کی رکے گی اب ٹھیک ہے با تا سا جیم اب جیم بھی حروف محموسہ کے مجموعے میں نہیں ہے فحسہ شخص ساکتہ میں تو گویا کہ جو حرف اس مجموعے میں نہیں ہے وہ مجہورہ میں سے ہے تو اب جیم یہاں پہ موجود نہیں ہے تو جیم کو بھی پڑھیں گے تو ایسے ہوگا اج دال کو پڑھیں نہیں جاری ہوگی لال کو دیکھ لیں یہ نہیں ایسا نہیں سانس آپ کی رک جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا مفہوم امید ہے مجھے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ متضادہ غیر متضادہ کا کیا مطلب ہے کیسے یہ عملی طور پہ ان کا فرق آتا ہے تو ایک طرف ہمسائی جس کا معنی پستی ذوف تھا اور سانس جاری رہتی تھی دوسری اس کی زیادہ اجار جس کا معنی بلندی قوت تھا اور سانس بند ہو جاتی ہے اچھا جی آگے ہم نے پڑھا تھا شدت تو اس کی زد تھی رخوت اب دونوں کا معنی اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کیسے ایک دوسرے کی زد ہے تو جو شدت ہے شدت اس کا مطلب اس کا لغوی معنی ہوتا ہے سختی اور قوت اس کا لغوی معنی سختی اور قوت ہوتا ہے اور جن حروف میں یہ والی صفت پائی جائے ان کو کہتے ہیں شدیدہ حروف شدیدہ یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں صفت کو کیا ہے صفت کا نام ہے شدت
اس کا آپ کو معنی یاد ہونا چاہیے. اس کا معنی ہے سختی اور قوت. اچھا حروف شدیدہ کون سے, ان کا مجموعہ کیا ہے, وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ان کا مجموعہ کہتے ہیں کہ حروف, تمام حروف کو جمع کر کے ایک جو جماعت بن جاتی ہے, حروف کی جماعت کو مجموعہ کہتے ہیں. تو حروف شدیدہ کا مجموعہ ہے اجید, قاتم, بکت, حمزہ, جیم, دال, قاف, طا, اجید. یہ تین مل کے ہو جائیں گے اجید, حمزہ, جیم, دال. پھر قطن یا قطین کہہ لیں, قاف اور طا, دو یہ ہو گئے. پھر ہے بکت, با, کاف, تا. تو یہ کول کتنے ہو گئے, 8 حروف ہیں. حروف شدیدہ 8 ہیں. اچھا, جن حروف میں یہ صفت شدت پائی جائے نا, جن حروف میں صفت شدت پائی جائے, ان کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے, آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے آق, اب آپ کی آواز جاری نہیں رہتی. اب ان کے مقابلے میں اجید و قتیم بکت جو ہم نے پڑھا ہے مجموعہ, جو حروف اس مجموعے کے اندر نہیں ہے. ریپیٹ کر دیں, سمجھ میں نہیں آیا, آواز بریک ہو رہی تھی. اجید, حمزہ, جیم, دال, اجید. پھر آگے قاف, طا, قطن, قاف, طا, قطن. پھر ہے بکت, یہ قطن جو ہے نا تنوین کے ساتھ, قطن. پھر ہے بکت, با, کاف, تا. تو یہ مجموعہ ہے ان کا. ٹھیک ہے, اب ان میں سے کوئی بھی حرف پڑھ لیں, با کو پڑھ لیں. اب قلقلہ تو ایک الگ اس کی صفت ہے نا, تو اگر بغیر قلقلہ کے پڑھیں تو دیکھیں آواز آپ کی بند ہوتی ہے. اب تا کو پڑھیں, ات, یہ آواز آپ کی بند ہو گئی ہے. یہ جو تھوڑی سی آواز تھی نا, یہ والی, یہ آواز نہیں ہے جو سننے میں آتی ہے, یہ اصل میں سانس ہوتی ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا, تھوڑی سی سانس کا جاری ہونا ہوتا ہے, کیونکہ تا کے اندر صفت ہمس بھی تو ہوتی ہے نا. یہ ایک بات آپ یاد رکھیں, بہت سے حروف آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اندر جو ہے نا کئی صفات جمع ہو جاتی ہیں. اور آپ یہ بات بلکہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی حرف ہونا, اس میں کم از کم 5 صفات ضرور ہوں گی. کسی بھی حرف میں, کسی بھی حرف کو لے لیں, با کو لے لیں, تا کو لے لیں, جیم کو لے لیں, شین کو لے لیں, ہر حرف میں کم از کم 5 صفات ضروری ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 7 ہوں گی. ٹھیک ہے, 5 ضروری ہیں, بعض میں 5 ہوں گی, بعض میں 6 ہوں گی, اور کسی میں 7 صفات بھی اکٹھی ہو جائیں گی. اچھا, تو جیسے اب تک کے مطابق دیکھ لیں, تا کے اندر 2 صفات ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, ایک شدت آ گئی, اور پیچھے ہمس میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا, فحسو شخص ساکت میں, ساکت میں تا بھی تھی نا. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے شدت کی. تو شدت کا لغوی معنی سختی اور قوت ہے, اور ان کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بالکل بند ہو جاتی ہے. جیسے احد, احد کی دال دیکھ لو, آواز آپ کی جاری نہیں رہتی, آواز فوراً رک جاتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ سین لیں, اجید و قتیم بکت میں سین نہیں ہے نا, تو گویا کہ سین اور حروف شدیدہ میں سے نہیں ہے. شین کے اندر یا سین کے اندر صفت شدت نہیں پائی جاتی. اب دیکھیں شدت میں تو کیا تھا, آواز فوری بند ہوتی ہے. تو سین کو دیکھیں, اس کی آواز بند نہیں ہوتی. پڑھ کے دیکھیں, اس, اش, آواز آپ کی جاری رہتی ہے, اش, اس. مقابلے میں دال دیکھ لو, احد, فوراً بند ہوتی ہے آواز. اب دیکھیں اب, ٹھیک ہے, با میں تو یہ آواز فوراً بند ہو جاتی ہے. تو یہ ہے صفت شدت. اب اس کی زیادہ رخوت, شدت کا چونکہ معنی سختی اور قوت تھا, تو اس کی زد رخوت ہے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کا معنی اس کے بالکل الٹ ہوگا. تو رخوت کا معنی نرمی ہوتا ہے, نرمی. شدت کا معنی سختی تھا, تو رخوت کا معنی نرمی ہے. اور جن حروف میں یہ والی صفت رخوت پائی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں رخوہ, حروف رخوہ. رخوہ جن کا مجموعہ بھی اس کا بنا سکتے ہیں. بہرحال اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو صفات لازمہ متضادہ ہے نا, ان میں سے ایک صفت کا ہم مجموعہ یاد کر لیں گے, دوسرے کا مجموعہ نہیں یاد کریں گے. بس دوسرے کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ جو اس کی زید کے علاوہ باقی حروف ہے نا,
وہ سارے ہیں. جیسے ہم نے ہمس کا مجموعہ پڑھ لیا فحسہ و شخص ساکت, تو ہمس کی زید جار تھی, تو اب جو روح فحسہ و شخص ساکت کے اندر نہیں ہے وہ سارے مجہورہ ہیں. اسی طرح شدت کا ہم نے مجموعہ پڑھا اجید قتیم بکت. اب جو روح اس مجموعے میں نہیں ہے اجید قتیم بکت میں, وہ سارے رخوا ہیں, وہ سارے رخوا ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا یہاں تک بات؟ کسی کا کوئی سوال ہو جہاں تک یہ میرے بتانے کے انداز میں کسی کو کوئی اگر چیز سمجھ نہیں آئی تو بتائیں تاکہ اگلی سے بات اظہار ہو جائیں گے, پھر واضح ہو جائیں گے. ہاں جی, تو رخوت رخوت کا جی سوال ہے کسی کا تو بولیں. جی نہیں سر کیوں واضح ہے واضح. ٹھیک ہے, رخوت کا شدت کی چونکہ یہ زد تھی, شدت کا معنی سختی تھا اور رخوت کا معنی نرمی ہے. اور روف رخوا کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے, بالکل نرمی سے ٹھہرتی ہے, اتنی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز بند نہیں ہوتی بلکہ آواز جاری رہتی ہے, آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب شدیدہ کے علاوہ باقی روح پاٹ کوئی کسی بھی حرف کو آپ کو پڑھ کے دیکھ لیں, اس کو ساکن کر کے ساتھ حمزہ لگا کے, تو دیکھنا اس کی آواز جاری رہے گی. اب روح شدیدہ اجید قدیم بکات تھا, تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تا کو دیکھ لیں, تا تو اس میں موجود ہے, سا نہیں ہے. اب سا کو پڑھ کے دیکھیں تو جو ہے نا آپ کی آواز جاری رہے گی, اس اس. ٹھیک ہے. جیم ادھر آ گیا, جیم بھی آ گیا, ہا نہیں ہے. تو اب ہا کو پڑھ کے دیکھیں, آواز جاری رہ رہی ہے نرمی سے, ان کی حلق میں آواز نرمی کے ساتھ ٹھہرتی ہے. خوا کو دیکھ لیں, آخ آواز نرمی سے ٹھہر رہی ہے اور جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. دال تو ادھر آ گیا شدت میں, زال شدت میں نہیں ہے اجید قدیم بکت میں, تو زال بھی روف رخوا میں سے ہوا, نرمی سے پڑھیں گے اور آواز جاری رہے گی. اچھا جی, ایک میں نے بتائی تھی ان دونوں کا بین ہے. شدت اور رخوت کے درمیان ایک صفت ہوتی ہے توسط. توسط کا لغوی معنی ویسے ہوتا ہے درمیانی, درمیان ہوتا ہے نا, درمیان. تو یہاں پہ اس کا مراد ہے اس سے درمیانی حالت, کیونکہ صفت حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں. تو اس صفت توسط کا لغوی معنی ہوگا درمیانی حالت, یعنی نہ ہی شدت کی طرح اس میں سختی ہوتی ہے بہت زیادہ, اور نہ ہی رخوت کی طرح بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے, بلکہ بین ہوتا ہے, بلکہ درمیانی حالت ہوتی ہے, درمیانی کیفیت ہوتی ہے. اور جن روح میں صفت توسط پائی جائے ان کو کہتے ہیں متوسطہ, متوسطہ. اور ان کا مجموعہ ہے لن عمر, 5 روح میں یہ پائی جاتی ہے, لن عمر, لن عمر. ٹھیک ہے. ان روح کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت نہ ہی آواز ان کے مخرج میں شدیدہ کی طرح سختی سے ٹھہرتی ہے اور نہ ہی رخوہ کی طرح نرمی سے, بلکہ درمیانی سی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے لن عمر ان کا مجموعہ ہے, لن عمر ان کا مجموعہ ہے. اب ال دیکھو, لام دیکھو, لام جیسے الحمد, الحمد میں دیکھیں لام کو جب پڑھتے ہوئے نہ ہی روف شدیدہ جیسے اجید کی دال ہے کی طرح بہت سختی ہے لام میں, اور نہ ہی روف رخوہ کی طرح جیسے سین ہے, اس نرمی ہے, بلکہ ال درمیانی سی کیفیت ہے. نون, ان, ام, را, ار. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت ہے. تو رخوہ جو حروف رخوہ وہ ہوتے ہیں, حروف رخوہ جو ہے نا, حروف رخوہ یہ 16 بنتے ہیں. ان میں سے آپ شدیدہ بھی 8 نکال دیں, اجید قدیم بکت 8 شدیدہ نکال دیں, اور 5 متوسطہ نکال دیں جن میں صفت توسط پائی جاتی ہے. لن عمر, اجید قدیم بکت اور لن عمر, یہ 8 اور 5 13 نکال دیں تو باقی 16 رہ جائیں گے. تو 16 روح رخوہ ہے. ہاں جی, اگلی صفت میں نے بتائی تھی استعلاء, استعلاء, اور اس کی ضد استفال تھی. تو استعلاء کا لغوی معنی ہے بلند ہونا, بلندی, بلند ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب نام کے ساتھ مطابقت کیسے آئے گی کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے نا استعلاء, ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے. استعلاء کا مطلب بلند ہونا ہوتا ہے نا,
تو نام سے مطابقت کیسے ہوئی کہ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اور ان حروف کا مجموعہ ہے، یہ 7 حروف میں پائی جاتی ہے صفت استعلاء. ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قض، خص خا صاد ضغط ضاد غین طا قض قاف اور ضا طا ضا والا جو، ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو مجموعے ہوتے ہیں نا، ان مجموعوں کا ایک معنی بھی خاص بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن معنی وہ اگر آپ یاد کرنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ حروف یاد کر لیں. ویسے آپ حروف یاد کریں گے وہ یاد نہیں رہیں گے، یہ مجموعے کے ساتھ یاد رکھیں گے نا، مجموعے یاد کر لیں گے، پھر وہ حروف آپ کو بھولیں گے نہیں. ویسے آپ یاد کریں کہ حروف مستعلیہ ہیں صاد ضاد طا ظا خا غین، تو یہ آپ کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے. حروف شدیدہ یاد کریں حمزہ جیم دال قاف طا با کاف تا، یہ بھول جائیں گے. اگر مجموعہ یاد ہوگا تو پھر بھولے گا نہیں. یہ آپ کے لیے انتہائی لازم ہے آپ ان کے مجموعے یاد رکھیں. ایک صفات کے نام یاد ہوں، ان کا معنی یاد ہو، ٹھیک ہے. 2 تیسری بات ہے کہ نتیجہ دن ہوتا کیا ہے، یعنی جب ان حروف کو پڑھیں تو آواز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آواز اور سانس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو یاد ہو. 3 باتیں ہوں گی، ایک آپ کو صفات کا نام یاد ہو، دوسرا ان کا معنی یاد ہو، تیسرا پڑھتے وقت کیفیت کیا ہو جاتی ہے ان حروف کی، 3، اور چوتھا ان کا مجموعہ یاد کر لیں. اور مجموعے میں جو متضادہ صفات ہیں ان میں سے ایک کا مجموعہ یاد کر لیں، اور دوسرے کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جو پہلی ضد میں نہیں آئے وہ لازمی بات ہے دوسری طرف ہے. جیسے ہمز کا مجموعہ یاد کریں گے، جار کا ہم مجموعہ یاد نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ حمز کے مجموعے کے علاوہ باقی حروف سارے ان میں جار پائی جاتی ہے. شدت کا مجموعہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، شدت کا اور توسط کا مجموعہ یاد کر لیں گے، اور شدت اور توسط والے حروف کے علاوہ دیگر جو بات جائیں گے ان کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ یہ حروف رخوہ ہیں. استعلاء کا مجموعہ یاد کریں گے خص ضغط قض، اور ان کی ضد جو استفعال ان کا مجموعہ نہیں یاد رکھیں گے، لیکن جو حروف خص ضغط قض میں نہیں آئے وہ تمام کے تمام ہم سمجھیں گے یہ حروف مستفیلہ ہیں، ان میں صرف استفعال پائی جاتی ہے. تو استعلاء کی بات کر رہا تھا. استعلاء کا لغوی معنی ہے بلند ہونا. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں نا، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ آپ نے سنانی بھی ہے. اگر پیپر میں یہ آ جائے تو یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی اور بتانی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں سوال کروں کہ صفت استعلاء کیا ہوتی ہے، صفت استعلاء کی تعریف مکمل تعریف کریں، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کریں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں لکھنی ہوگی کہ صفت استعلاء کا لغوی معنی بلند ہونا ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور جن کا مجموعہ خص ضغط قض ہے. اور یہ بھی آپ کو وضاحت دینا ہوگی کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، اور یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. تو یہ ساری وضاحت آپ نے دینی ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں آپ نے زبانی یاد کر لینی. تو باقاعدہ ہم کتاب کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہم شعر بھی حل کریں گے ترجمے کے ساتھ. اچھا جی، استعلاء ہو گئی جس کا معنی بلند ہونا ہے، اور نتیجہ تن ان کو حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور حروف موٹے ہو جاتے ہیں. جبکہ ان کی ضد ہے استفعال. ان کی ضد ہے استفعال. استفعال کا معنی ہے لغوی معنی نیچے رہنا. اب دیکھیں استعلاء کا مطلب تھا بلند ہونا، تو استفعال کا معنی ہوگا نیچے رہنا، تو ضد ہوگی نا اس کی، اس لیے ان کو متضادہ کہتے ہیں. تو استفعال کا لغوی معنی ہے نیچے رہنا، ٹھیک ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو کہتے ہیں مستفیلہ. مستفیلہ یہ اسم فاعل کا صیغہ، اس کا معنی ہوتا ہے نیچے رہنے والے. مستعلیہ یہ اسم فاعل کا معنی صیغہ ہے جس کا معنی ہے بلند ہونے والے. اسم فاعل کا صیغہ. اچھا جی، تو جن حروف میں صفت استفعال پائی جائے ان کو کہتے ہیں حروف مستفیلہ. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں. دیکھنا ہوگی نا ضد. استعلاء کا معنی بلند ہونا، زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے. استفعال کا معنی نیچے رہنا،
ان کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی بلکہ نیچے ہی رہتی ہے، جن کی وجہ سے یہ باریک ہوتے ہیں. تو یہ اوپر تھے 7 حروف تھے مستعلیہ، تو ان کے علاوہ باقی کتنے حروف رہ گئے؟ 22 حروف مستفیلہ ہیں جن میں صرف استفعال پڑھیں. اچھا جی اگلی صفت تھی استطباق، جن کی زیادہ ہے، جس کی زیادہ انفتاح ہا کے ساتھ، ہا انفتاح. اچھا جی اطباق، اطباق اس کا لغوی معنی ڈانپ لینا، ڈانپنا. ٹھیک ہے، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں مطبقہ، حروف مطبقہ. اب ہوتا کیا ہے، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈانپ لیتا ہے، یعنی چپک جاتا ہے، اوپر والے تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے، اوپر والے تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے، اس اوپر والے تالو کو ڈانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرتے وقت زبان کا درمیان، جس کو آپ کہتے ہیں وسط لسان، یہ بالمقابل اوپر والے تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے، اوپر والے تالو کو ڈانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ 4 حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، صفت اطباق. صاد طا صاد ضاد طا ظا، یہ 4 حروف ان حروف میں پائی جاتی ہے، صاد ضاد طا ظا، صاد ضاد طا ظا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں طا کو پڑھیں آپ تو، آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں آپ تو دیکھیں آپ کی زبان کا جو درمیان ہے، ایک شروع والی جڑ، ایک آخر کا کنارہ جو سنایا کو لگتا ہے، ایک درمیان بالکل، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں آپ کی زبان کا صحن، جیسے گھر کا صحن ہوتا ہے، تو یہ بالکل اوپر کے تالو کے ساتھ چپک جاتا ہے. پڑھ کے دیکھیں آپ صاد میں دیکھیں آس، یہاں پہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، ضاد میں بھی، ضا میں بھی، صرا الصراط. اچھا جی اطباق اور اس کی زید تھی انفتاح. اطباق کی زید تھی انفتاح کا مطلب ہے کھلا رہنا، اس کا مطلب ہے کھلا رہنا یا الگ رہنا، جدا رہنا. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں منفتحہ. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے تو اب حروف مطبقہ کے علاوہ باقی تمام حروف منفتحہ ہیں. جیسے تا کو لے لیں، تا ات آپ کی زبان کو جو درمیان ہے بالکل نیچے ہے، اوپر چپکتا نہیں ہے تالو کے ساتھ. اس کے مقابلے میں طا دیکھ لیں، اوپر چپک جاتا ہے. آپ کو اد جہاں پہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، چپکتا نہیں ہے. اس زبان کا آپ کا درمیان نیچے ہی ہے. ٹھیک ہے، اپنی فطرتی حالت پر. چلیں جی میرے خیال ٹائم ختم ہو گیا، بس کرتے ہیں. کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں. 2 صفات رہ گئی ہماری متضادہ میں سے، اگلے صبح میں پڑھیں گے. اور پھر صفات جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی معنی بھی بنتا ہے، جیسے بعض اوقات اجد قتن وقت یا پھر فحثہ شخص سکت وغیرہ کا، ان کا کوئی یہی ٹرانسلیشن بھی ہے؟ ہاں جی، ان کا معنی ہے تمام مجموعوں کا نا، مجموعات کا معنی بنتا ہے. تو میں پھر آج ٹائم کیونکہ ہو چکا ہے تو کل کو ان کا مجموعہ بھی جو ہے نا معنی بھی لکھا دوں گا. ٹھیک ہے، تمام مجموعات کا. اور کل کو تمام لوگوں نے صفات کا نام یاد کر کے نا، متضادہ کے نام، جو نام میں نے بلکہ پڑھا دیے نا سب کے، یہ سب نام یاد کر کے آنے سب نے. کل کو میں نے آتے پہلے سننے ہیں. ہاں جی، صفات میں غیر متضادہ کتنی ہے بتائیں جی؟ 8 ہیں جی. کون کون سی ہیں؟ سفیر ہے، قلقلہ، لین، فلاں فلاں. عارضہ کون سی کتنی؟ 8 ہیں جی. کون کون سی ہیں؟ فلاں، تفخیم، ترقیق، ادغام وغیرہ. ٹھیک ہے، متضادہ صفات لازم متضادہ کون سی ہیں؟ 11 ہیں. کون کون سی؟ ہم سے جار ہے، شدت ہے، اخوت ہے. ہم سے اس کی زید
جار ہے, شدت اس کی زیادہ رخوت ہے, استعلاء اس کی زیادہ استفال, تو اس طرح یہ یاد کر کے آنا ہے. یہ نام تمام یاد کر کے آنی ہے, اور جن کی تفصیل پڑھا دی ہے میں نے متضادہ کی, ٹھیک ہے, 9 کی پڑھا دی ہے میں نے, تو یہ بھی یاد کر کے آنی ہے. باقی انشاءاللہ کل کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. السلام علیکم.